بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک پاکستان کی سیاسی صورتحال کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ میں آپ کو ایک انڈین ساؤتھ کی ایک فلم کا ایک حوالہ دوں۔ بڑی مشہور ہوئی وہ والی فلم، اس کا نام ہے KGF۔ اگر کسی نے نہیں دیکھی تو وہ دیکھ لے، وہ ہندی میں بھی ڈب ہے، وہ تو ہندی کہتے ہیں لیکن وہ اردو ہی ہم کہیں گے اس کو، کیونکہ مطلب تڑکا لگایا ہوا ہے۔ بہرحال وہ زبان جو ہے وہ ہماری بحث نہیں ہے، اس کا کانٹینٹ ہماری بحث ہے۔ اس میں جو ہیرو دکھایا ہوا ہے وہ یوں سمجھے کہ انڈر ورلڈ کا ایک بندہ ہے۔ یوں سمجھنے کی والی کیا بات ہے، بالکل ہے، انڈر ورلڈ کا آدمی ہے، اور جو اس کا سیٹھ ہے، یعنی اس کو شروع سے شوق ہوتا ہے، بڑا غریب آدمی ہوتا ہے، محرومیاں ہوتی ہیں اس کی زندگی میں، بے شمار محرومیاں ہوتی ہیں، اور وہ جناب طے کرتا ہے کہ میں نے اس کی، بلکہ ماں اس کے مرتے وقت اس سے وعدہ لیتی ہے کہ بیٹا مجھ سے وعدہ کرو ہاتھ میں ہاتھ دے کے کہ تم جو غریب تو پیدا ہوئے ہو، لیکن جب تم مرو گے تو تم ایک امیر آدمی ہوگے، بہت پیسہ کماؤ گے، بڑی طاقت اکٹھی کرو گے۔ وہ پھر یہی کچھ کرتا ہے، اور پھر وہ اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے جب پتہ نہیں وہ کہاں سے چلتا ہے اور انڈیا کے ممبئی میں آتا ہے، اور وہاں پہ آ کے وہ دیکھتا ہے کہ یار کہ میں سب سے بڑا جو ڈیشنگ تھانے دار ہے اس کو وہ ہٹ کرتا ہے، اور جب ہٹ کرتا ہے پولیس اس کو پکڑ کے لے جاتی ہے، تو پولیس کو جو وہ بندہ چھڑواتا ہے اس کو، اور جو علاقے کا ڈان ہوتا ہے وہ بیسیکلی اس کے پیچھے ہوتا ہے، وہ چھڑواتا ہے، تو وہ علاقے کے ڈان کو ایک جواب دیتا ہے جو بڑا معنی خیز ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم نے پولیس والے کے کیوں مارا؟ وہ کہتا عام آدمی کو مارتا تو پولیس مجھے ڈھونڈتی، پولیس والے کو جا کے مارا تاکہ تو جو ڈان ہے وہ مجھے ڈھونڈے۔ چاہتے کیا ہو؟ کہتا دنیا چاہتا ہوں۔ تو وہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ پھر اینڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی کے کندھے پہ بیٹھ کے، یعنی وہ جو بچہ تھا جب بڑا ہوتا ہے تو اسی کی طاقت اور اس کی ذہانت اور اس کی تیز تراڑی سے وہ جو پرانا ڈان تھا، بابا ڈان، وہ پورے بمبئی پہ قبضہ کرتا ہے، لیکن پھر ڈرنا اسی سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہی پاکستان کی نہیں، دنیا کی سیاست کا یہی اصول ہے کہ جس کے کندھوں پر آپ بیٹھ کے آئیں، یا جس کی طاقت کے بل بوتے کے اوپر آپ راج کمار بن کے بیٹھیں، اس کو آپ اس سے ہی لوگ زیادہ ڈرتے ہیں۔ اور پاکستان کی سیاست میں تو بڑے سین اس طرح کے ہوئے ہیں کہ آپ جن کے ساتھ مل کے آئے انہی سے آپ نے پھر خوف بھی کھانا شروع کیا، اور انہی کو سمجھا کہ ان کو یہ جو باس بنے بیٹھے ہیں ان کو تو فارغ کریں، پھر وہ فارغ ہونے کے چکروں میں خود فارغ ہوتے رہے لوگ۔ تو پاکستان کی جو اس وقت کی کہانی ہے، سیاست کی کہانی، اس میں ایک بڑا دلچسپ موڑ آ چکا ہے، اور وہ دلچسپ موڑ یہ ہے کہ ایک جو کہہ لیں ایک تگڑا شخص جس کی طاقت کے پیچھے اصل میں کسی کی طاقت تھی، اب وہ سمجھتا ہے کہ وہ جو طاقت ہے وہ جناب وہ کوئی معنی نہیں رکھتی، اور اس نے کوئی 4-5 لوگوں کو کہا کہ میں اگر فلاں جو اجازت نامہ تھا جو میں نے دیا تھا اور جس کی وجہ سے کوئی شخص چودھری بن کے بیٹھا ہوا ہے، میں وہ اگر وڈرا کر لوں تو پھر کی بنے گا۔ تو وہ لوگوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، انہوں نے کہا بھائن تسی کی کرو، آپ کیا سوچ رہے ہیں اور یہ کیوں سوچ رہے ہیں آپ؟ وہ کہتا ہے کہ جی کہ اس چودھری نے تو جناب سب کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں، مطلب میرے ہوتے ہوئے اس کو اور کسی کی ضرورت تھی، وہ جناب فلاں کے ساتھ بھی محبتیں بڑھا رہا ہے، فلاں کے ساتھ بھی محبتیں بڑھا رہا ہے، تو احمد نہیں ہوں۔ تو پھر ان کو سمجھایا گیا، ان کے جو ہمدرد تھے انہوں نے کہا کہ بھائی جان جس طرح آپ کر رہے ہیں ویسے تو بالکل نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ دیکھیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تم جس کے کہنے پہ کر رہے ہو وہ جو ہے مطلب اس طرح نہ کریں۔ تو اس وقت پاکستان کی جو سیاسی کہانی ہے اس میں کوئی چھوٹو گینگ کے طور پر کام کر رہا ہے، کوئی موٹو گینگ کے طور پہ کام کر رہا ہے، کوئی وہ جس طرح ہوتے تھے نا وہ والے الطاف گروپ، اس طرح کوئی نواز گروپ کے طور پہ کام کر رہا ہے، اور وہ افریقہ چیپٹر بھی تھا، اسی طرح کوئی لندن چیپٹر بھی ہے، اور اسی طرح جو آپ سادہ لفظوں میں کہہ لیں کہ تخت لاہور چیپٹر بھی ہے۔ تو یہ بہت سارے کریکٹر مل کے اس وقت اس کہانی کے اندر ایک ٹوسٹ لا چکے ہیں، اور ٹوسٹ یہ ہے کہ جو سمجھ رہا تھا کہ جناب کہ مطلب یہ کہ میں چونکہ اب آ گیا ہوں اور آنے کے بعد میں کہیں جانے والا نہیں ہوں، تو میری مطلب یہ کہ میں بہت سے لوگوں کے لیے مجبوری ہوں، اور کسی کے پاس میرے علاوہ کوئی اور چوائس نہیں ہے،
تو میرا ساتھ دینا مجبوری ہے. تو پھر کسی نے ان کو اس یعنی درمیانے چودھری کو سمجھایا جا کے کہ پائن آپ لوگ جو ہیں نا وہ ایک دوسرے کی مجبوری ہیں, تو یہ سمجھنا کہ میں کلہ چودھری ہوں اور میں جناب سروائیو کر لوں گا, یہ کام اب چل نہیں سکتا, یا اس طرح سوچنا جو ہے وہ ابس ہے. آپ نے وہ جو بات 2-4 بندوں سے شیئر کی تھی, وہ بات جو ہے وہ عنایت پنڈ ہے تو وہ بات پھیل چکی ہے. اور ویسے بھی وہ پاکستان کی سیاست میں لوگ میٹر کتنے کرتے ہیں, یہی کوئی 5-10 لوگ. اب ان میں ہی اگر بات آپ سمجھیں کہ میں نے ایک سے کر دی ہے اور یہ راز جو ہے یہ سے کا راز رہے گا, تو وہ تو نہیں ہوتا. بات تو جناب وہ بس یوں کر کے گھومتی ہے اور پھر وہ کچھ ہوتی ہے بات, اور پھر اس کا اثر جو ہے ایک سے دوسرے اور دوسرے تیسرے بندے تک پہنچتے پہنچتے اس بات کا رنگ بدل جاتا ہے. میں یہ ساری باتیں آپ کو تھوڑی سی افسانوی انداز میں سنا رہا ہوں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چیزیں ابھی بہت زیادہ کنکریٹ نہیں ہوئیں. جو سمجھے کہ بدگمانیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ پھیل چکی ہیں, اور ان بدگمانیوں کے نتیجے میں پاکستان کے سیاسی اور انتظامی منظرنامے کے اوپر آنے والے چند دنوں میں بہت سے چہرے آپ کو یوں گھومتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اس کی ٹوپی اس کے ساتھ, اس کی ٹوپی اس کے ساتھ, اور کچھ نئے جو ہیں مقامات پر براجمان لوگ کئی نئے آپ کو نظر آئیں گے. اور تبدیلیاں جو ہیں وہ اس کا مطلب ہوں گی کہ جناب کے کچھ چیزیں جو ہیں وڈے چودھری کے ہاتھ میں نہیں ہیں. وڈے چودھری صاحب جو ہیں آپ ان کو مارجن جس طرح کا بھی دینا چاہیں کہ جی کہ وہ جو ابھی مطلب پہلا کام میں یا جناب کہ اس طرح, تو پھر وہ غلط فہمی ہو جاتی ہے. یہ غلط فہمی ہانے غلطی تھی گنجائش کو نہ, مطلب وہ جو تھیں غلطیاں کرنے کی وہ جو مارجن تھا وہ ختم ہو چکا ہے. اور پھر اس میں تو اعتماد کا ہی تو رشتہ ہوتا ہے. اس طرح کی جو ہوتی ہے پاور پالیٹکس, اس میں جب آپ کسی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا دیں یا کوئی بدگمانی پیدا ہو جائے, تو پھر وہ شیشے میں دراڑ والی بات ہے, وہ جو بال آ جاتا ہے یہ دوبارہ وہ بال ختم نہیں ہوتا, وہ جو دراڑ آ جاتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی. اور یہ ہم نے مطلب یہ کہ پاکستان کی سیاست کے اندر یہ والے مظاہر ہم کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں. یہ وہ کہانی ہے جو ہر دوسرے وزیر اعظم کے ساتھ یہ دہرائی جا چکی ہے, اور ہر بار جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ آنے والے کوئی سبق سیکھ لے گا, تو اس طرح ہوتا نہیں ہے یا ہوا نہیں ہے. تو اب صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے لیے مشکل یہ ہے کہ میں نام روک رہا ہوں, اور نام میرے منہ میں آتے ہیں بار بار, وہ میں پھر ان کو کھینچ کے واپس لے کے جاتا ہوں, کیونکہ وہ نام جو ہیں وہ اگر نکل گئے, اور چونکہ چیزیں جو ہیں وہ ابھی کنکریٹ ہونے جا رہی ہیں, ابھی وہ جس کو کہتے ہیں مٹیریلائز ہونے جا رہی ہیں, تو تھوڑی سی گڑبڑ ہو سکتی ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ نام لے کے بات کر دیں تو پھر ہوتا ہے کہ جنی کہ وہ مطلب صورتحال تو وہی ہوتی ہے, لیکن کام تھوڑا سا ڈیلے بھی ہو جاتا ہے, آگے پیچھے ہوتا ہے, تو پھر لوگ کہتے ہیں تو یہ گل کی تھی تو کیوں نہیں ہوئی. تو ایک اور جو ہے وہ معاملہ جس طرح وہ عمران ریاض صاحب کے ساتھ ہوا, وہ میں نے کل آپ کو بتا دیا کہ انہوں نے چھکا لگا دیا. اور میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ٹوسٹ ہے وہ بھی شاید جو میں ٹوسٹ جس کا ذکر کر رہا ہوں آپ سے, یہ جو چھکا لگا ہے یہ اسی کا ہی ایک حصہ ہے. جو کہانی میں ایک نیا موڑ آیا ہے, یہ اس نئے موڑ کی اصل کے میں آپ سمجھیں کہ وہ اشارہ ہے یا نشاندہی کرتا ہے کہ یار کہ یہ جو باتیں ہوئی ہیں یہ غلطیاں نہیں ہوتی. اس لیول کے اوپر یہ کہنا کہ جی کہ وہ سلپ آف ٹنگ ہے, یا میں نے ذرا کنفرم نہیں کی تھی چیز. بھائی جان آپ پاکستان کے سب سے طاقتور آدمی کے بارے میں یوں بیٹھ کے بات کر دیں گے, اور کوئی مطلب کہ آپ سمجھیں گے کہ یا آپ یہ کہہ دیں گے کہ جناب میں نے تصدیق نہیں کی تھی, تو پھر تو بڑی کام خرابی ہے نا. تو اس پہ تو کوئی یقین نہیں کرے گا. یا پھر وہ بندہ جو کہہ دے کہ جناب کہ میری تو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے لوگ ایمی ہوا کی اڑا دیتے ہیں, مجھے تو کسی نے نہیں. وہ عدنان حیدر صاحب جو ہیں وہ کل تک لوگ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے تھے یا ہمدردی کر رہے تھے, لیکن آج انہوں نے کہہ دیا کہ اس طرح کی بات ہی کوئی نہیں, نہ مجھے نوکری سے نکالا گیا, نہ ہمارے چینل پہ پریشر تھا, یہ ہے وہ ہے. تیر کمان سے نکل گیا تھا, اب تیر جو ہے وہ جا کے کہیں پہ لگ ضرور گیا ہے. تو نکلا ہوا تیر اور زبان سے نکلے ہوئے لفظ جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی گھاؤ لگا کے یا مطلب خالی نہیں وہ جاتے,
اور نہ ہی وہ واپس آتے ہیں۔ تو یہ جتنی میں نے آپ سے باتیں کی کہ کہانی میں پاکستان کی سیاسی کہانی میں ایک نیا موڑ آ چکا ہے، سمجھنے کے لیے اشارہ کافی ہے، سمجھدار کے لیے اس سے کھل کر میں باتیں آپ کو نہیں بتا سکتا، یا سمپل اتنا سا اگر میں بڑی ہمت کروں، بہت جگرا نکالوں اپنا، بڑا دلیر بن کے میں اگر کوئی یہ بتانا چاہوں تو پھر میں صرف اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ یار کہ جو آپ سنتے آئے تھے کہ ہم دونوں پکے ٹیٹ پر آئے ہیں، ہمارے اندر سے تو ہوا بھی نہیں گزرتی، وہ کام جڑا ہوں وہ نہیں رہا۔ وہ بدگمانیاں پیدا ہو گئی ہوئی ہیں، اور ان بدگمانیوں کے نتیجے میں جو ہونے والے عوامل ہیں ان کا جو مطلب پریکٹیکلی وہ آپ کو آئندہ چند دنوں میں نظر آنا شروع ہوں گے۔ کچھ نئے چہرے سامنے آئیں گے، کچھ ہل جل ہوگی، کوئی ادھر کا بندہ ادھر جائے گا، ادھر کا بندہ ادھر آئے گا، اور جس کا انتظامی مطلب تو ہوتا ہی ہے اس طرح کے کاموں کا، اس کا کوئی سیاسی، اس کی سیاسی کانوٹیشن بھی ہوگی، اور یہ جو ہل جل آنے والے چند دنوں میں ہونی ہے یہ بتائے گی آپ کو کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کا بینڈ بج چکا ہوا ہے۔ آواز تھوڑی دیر بعد آئے گی، کیونکہ جو لاسٹ انہوں نے ترجمانوں کی میٹنگ کی ہے اس میں جو انہوں نے مطلب حرکت فرمائی ہے، جس لیول کی جا کے انہوں نے بستی فرمائی ہے، کتابیں اٹھا اٹھا کے اور فائلیں اٹھا اٹھا کے ماری ہیں، اس کے پیچھے جو انزائٹی ہے وہ یہی ہے کہ ان کے منہ سے کچھ اس طرح کی باتیں نکل گئی تھیں جو نہیں نکلنی چاہیے تھیں۔ چلے نکل گئیں تو چلے کوئی نہیں، خیر، لیکن وہ باتیں کہیں پہ پہنچنی نہیں چاہیے تھیں، وہ باتیں پھر کہیں پہنچ بھی گئیں وہاں پہ جہاں پہ یہ پہنچنی نہیں چاہیے تھیں۔ اب ان کا ریئیکشن آئے گا، معافی چاہتا ہوں، اس کا ریئیکشن آئے گا، اور وہ ریئیکشن جو ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ عمران خان کا سیاسی مستقبل جو ہے وہ اب اتنا تابناک نہیں ہے، مخدوش البتہ ضرور ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔